أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا صدق اللہ العظیم۔ سورۃ طٰہٰ کی 13 آیات آیت نمبر 77 سے آیت نمبر 89 تک آپ کے سامنے تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے سیرت حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو آگے بڑھاتے ہوئے یہاں ان کی حیات طیبہ کے کچھ اور واقعات کو بیان فرمایا۔ ان میں سے پہلا واقعہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل اور اللہ کے سب سے بڑے دشمن فرعون کے غرق آبی اور بنی اسرائیل کی نجات۔ دوسرا واقعہ وادی تیہ میں ان کو ٹھکانہ عطا کرنا اور نعمتوں سے مالا مال کرنا۔ تیسرا واقعہ احکامات شرعیہ کی وصولی کے لیے طور پہاڑ پر موسیٰ علیہ السلام کو بلایا جانا اور موسیٰ علیہ السلام کو یہ نعمت عظیمہ ملنا۔ چوتھا واقعہ موسیٰ علیہ السلام کے طور پہاڑ پر جانے کے بعد قوم مصیبت، آزمائش اور امتحان میں مبتلا ہو گئی۔ یہ چوتھا اہم واقعہ ہے ان آیات کریمہ میں۔ اور پانچواں واقعہ موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ سے جب واپس آئے انہوں نے اپنی قوم کے ساتھ کیا معاملہ، کیا برتاؤ کیا۔ یہ 5 قسم کے واقعات ان آیات کریمہ میں اشارتاً، صراحتاً، کنایتاً بیان ہیں۔ پہلے واقعے کا تعلق ہجرت کے ساتھ ہے۔ یہ سمجھ لیجئے کہ انبیاء علیہ السلام کی سنتوں میں سے ایک سنت ہجرت کرنا بھی ہے۔ جب کسی فرد کے لیے، کسی جماعت کے لیے اللہ کے احکامات پر عمل کرنا کسی خاص مقام پر مشکل بن جائے، بلکہ ناممکن صورت اختیار کر جائے،
یا حالات سازگار نہ ہوں، ایسی صورت میں اس فرد کو یا اس جماعت کو حکم ہے کہ وہ یہ والی بستی، علاقہ، شہر چھوڑ کر کے دوسری کسی بستی، علاقے، شہر میں چلے جائیں جہاں ان کے لیے احکامات الہی پر عمل کرنا آسان ہو۔ اس سے پہلے آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کا واقعہ پڑھ چکے ہیں، تفصیل کے ساتھ سورہ عنکبوت میں پھر آئے گا۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہجرت کا واقعہ بیان کیا گیا۔ اس ہجرت کو قرآن پاک نے سورہ اعراف میں بھی بیان کیا اور سورہ بقرہ میں بھی کچھ اشارات اس ہجرت کی طرف ہوئے ہیں۔ یہ ہجرت کیا ہے؟ اس ہجرت کو سمجھنے سے پہلے تھوڑی سی یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے کہ پچھلے واقعات میں ہمارے سامنے یہ بات آئی کہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے فرعون نے جادوگر جمع کیے، وہ شکست کھا گئے، موسیٰ علیہ السلام اور کے رب پر ایمان لے آئے۔ اب جب ان کی شکست حقیقت میں فرعون کی شکست تھی، فرعون ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنے والا وہ شخص تھا کہ جس نے اس کو بخوشی قبول نہیں کیا، بلکہ اس ذلت اور رسوائی کو اپنے دل میں جگہ دے کر انتقام کی آگ اس کے دل میں بھڑکتی رہی۔ کوئی نہ کوئی دقیقہ وہ تلاش کرتا رہا کہ جس میں موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کے حوالے سے وہ اپنی کوئی نہ کوئی ظلم کی داستان رقم کرے، اور وہ ایسا کرتا رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کے ظلم سے روکنے کے لیے مختلف نشانیاں دکھاتے رہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت فرمائی کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 طرح کی نشانیاں دی ہیں۔ یہ وہ معجزات ہیں، یہ وہ نشانیاں ہیں جو وقت کے فرعون کو اس کے ظالمانہ رویے اور سلوک سے روکنے کے لیے پروردگار نے بھیجی۔ مثلا اس قوم کو خون کی آزمائش میں مبتلا کیا، ان کے برتن، ان کے کھانے پینے کی ہر چیز اس میں خون۔ ادھر بنی اسرائیل کے برتنوں کھانے پینے میں کچھ نہیں۔ ادھر پھر آزمائش آئی سیلاب کی، اور ادھر پانی کا قطرہ تک نہیں اضافی۔ ادھر آزمائش آئی قحط کی، اور ادھر نعمتوں کی فراوانی ہے۔ ادھر آزمائش آئی مینڈکوں کی، اور ادھر ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ادھر جوئیں پورے جسم میں پھیل گئی، اور ادھر اس کا ایک ذرہ تک بھی نہیں ہے۔ ادھر لوگ طرح طرح کی آزمائشوں میں مبتلا ہیں، اور ادھر ان آزمائشوں کا کوئی عشر عشیر بھی نہیں ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے وہ نعمتیں تھیں یا وہ آزمائشیں تھیں، وہ نشانیاں تھیں کہ جن نشانیوں کو، آزمائشوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہی اس لیے کہ تاکہ ظالم کا ہاتھ ظلم سے رک جائے۔ جب تک وہ نشانی باقی رہتی، یہ ظالم اپنے ظلم سے رکے ہوتے، لیکن جیسے ہی وہ نشانی موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ختم ہو جاتی تو یہ لوگ پھر اپنے ظلم، اپنی نارواز جو سلوکی ہے اور بدسلوکی ہے اس کا مظاہرہ کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام نشانیوں کے بعد، اتمام حجت کے بعد، یا یوں کہہ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ أَرَيْنَا آيَاتِنَا كُلَّهَا، جو پچھلی آیات میں ہمارے سامنے بات آئی تھی، آیت نمبر 56 میں جو بات آئی تھی 57 میں کہ وَلَقَدْ أَرَيْنَا آيَاتِنَا كُلَّهَا، کہ ہم نے اس کو ہر طرح کی نشانیاں دکھائی، آزمائشوں میں مبتلا کیا، لیکن وہ راہ حق پہ آنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ وقتی طور پہ کچھ خوف زدہ ہو جاتا، روب اس پر طاری ہو جاتا، اور اس کی قوم پر طاری ہو جاتا، لیکن جو ہی آزمائش چلتی جیسے شر اور فتنہ عروج پر ہوتا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طویل عرصے کے بعد، ایسا نہیں ہے کہ ادھر جادوگروں سے شکست ہوئی، ادھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ قوم کو لو اور ہجرت کر جاؤ، نہیں، شکست ہوئی، حالات بنے ایسے کہ کچھ ماننے والے بنے، کچھ نہ ماننے والے بنے۔ جی ماننے والوں پر نہ ماننے والوں نے ظلم و ستم اور ظلم و جور کی داستانیں رقم کرنا شروع کی، اور یہ سلسلہ بڑھتے 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 عشروں پر محیط یہ سلسلہ تھا۔
40 سال کا یہ دورانیہ ہے کم از کم، بعض رات نے 80 سال لکھا ہے، معمولی وقفہ نہیں ہے، بہت بڑا عرصہ ہے۔ اس بہت بڑے عرصے اور طویل دورانیے کے بعد حکم الہی یہ ہوا کہ اب یہ قوم یعنی قبطی قوم اپنا فرعون اور فرعون کے جو ساتھی ہیں وہ ماننے کے لیے تیار نہیں، اتمام حجت ہو چکا، آپ کی قوم آپ کو ماننے کے لیے تیار ہو گئی ہے، آپ اپنی قوم کو لے کر کے اس بستی سے نکل جائیے، پھر ہم دیکھیں اور دشمن دیکھیں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر کے نکلتے ہیں۔ یہ پہلا واقعہ ہے سفر ہجرت کا۔ اصل منظر میں نے آپ کے سامنے سارا بیان کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام یہاں سے لے کر قوم کو نکلے اور آپ چلے اس راستے سے جس راستے کے اندر بہت بڑا دریا آتا ہے۔ آپ پہاڑی راستے پہ نہیں نکلے کیونکہ آپ کے ساتھ انسانوں کی ایک بہت بڑی تعداد تھی، اور اس پہاڑی راستے سے ان دشوار گزار راستوں کو عبور کرنا اتنے جمع غفیر کے ساتھ مشکل ترین کام تھا، تو آپ نے اس راستے کو اختیار نہیں کیا۔ ایک وجہ یہ، دوسری وجہ یہ تھی کہ چونکہ روایات میں آتا ہے کہ آپ نے فرعون اور فرعون کی فوج کو یہ بات کہہ رکھی تھی کہ ہم تو اپنے کسی میلے کے لیے، کسی تہوار کے لیے شہر سے باہر میدان میں جانا چاہتے ہیں، اور ظاہر ہے یہ میدانی ایریا، میدانی علاقہ دریا کی طرف آتا تھا، پہاڑوں کے بیچ میں میدان نہیں تھا، تو آپ نے میدان کا رخ کیا۔ جب آپ چلے گئے اور راتوں رات نکلے اور اس راستے کو عبور کرتے کرتے آگے دیکھتے ہیں تو دریا ہے، اس دریا کو عبور کرنا تھا۔ بظاہر یہاں پر اسباب کوئی نہیں تھے، کوئی کشتیاں، کوئی جہاز، کوئی ٹائٹینک وغیرہ نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو اپنی قدرت کا اظہار کرنے کا حکم دیا کہ میری قدرت کا اظہار اب ہو، تو پیغمبر کو فرمایا کہ آپ اپنا عصا ماریے دریا میں۔ آپ نے دریا میں عصا مارا، ایک نہیں، دو نہیں، 12 راستے بن گئے۔ 12 قبائل تھے، 12 راستے بن گئے، اور راستے اس طرح بنے کہ جو درمیان میں پانی، ہر راستے کے درمیان میں جو پانی تھا وہ پانی ایسے کھڑا ہو گیا جیسے کہ آج کل ہم سمجھ سکتے ہیں کہ برف کے بلاکس ہوتے ہیں، ہاں جی، تو یہ بلاک جو ہے وہ برف کے بڑے بڑے تودے یہ پانی کے کھڑے ہو گئے، اور شیشے کی طرح صاف ستھرے تھے کہ آر پار سب کچھ نظر آتا ہے۔ زمین نیچے سے خشک نظر آنا، دریا کے اندر خشک زمین نظر آنا شروع ہو گئی۔ اللہ اکبر! یہ لوگ 12 قبائل اپنی فوج کو لے کر، جن کی تعداد، اپنی فوج سے اپنے افراد کو لے کر جن کی تعداد 6 لاکھ بتائی جاتی ہے، 6 لاکھ انسانوں پر مشتمل یہ ایک بہت بڑا لشکر، بہت بڑی جماعت، بہت بڑا طبقہ دریا کے اندر چلا جاتا ہے۔ اب یہ رواں ہیں، اور جیسے ہی یہ اس پار چلے جاتے ہیں، اچھا جب یہ دریا کے پاس پہنچے، سورہ شعراء میں یہ آتا ہے کہ جب یہ دریا کے قریب پہنچے تو پیچھے فرعون اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ 12 لاکھ فوج کے ساتھ فرعون ان کی قیادت کرتے ہوئے آ رہا ہے۔ اب یہاں ایک نقطہ ذہن رکھیے، ایک جماعت ہے فرعون کی، ایک جماعت ہے موسیٰ علیہ السلام کی، ایک قائد ہے موسیٰ علیہ السلام اور ایک قائد ہے فرعون۔ فرعون اپنے لشکر کو گمراہی کی طرف لے کے جا رہا ہے، ان کی رہنمائی گمراہی کے ساتھ کر رہا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر اور جماعت کی رہنمائی کس کی طرف کر رہے ہیں؟ صراط مستقیم کی طرف کر رہے ہیں۔ اللہ کا اصول یہ ہے، اللہ کا قانون یہ ہے کہ کامیاب وہی ہوتا ہے جو راہ راست کی طرف جاتا ہے، راستے اسی کے لیے کھلتے ہیں جو ہدایت کی طرف جا رہا ہوتا ہے، جو گمراہی کی طرف جا رہا ہوتا ہے اس کے لیے راستے۔ سورہ عنکبوت کے آخر میں قرآن پاک کیا کہتا ہے؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، راستے کھلتے ہی ان کے لیے ہیں جو اللہ کے لیے جدوجہد کرتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی جدوجہد اللہ کے لیے تھی، فرعون کی جدوجہد اپنی ذاتی مفادات کے لیے تھی، اپنی انا کے لیے تھی۔ ایک انا کے لیے ہے اور ایک اللہ کے لیے ہے، ایک اپنے ذاتی فائدے کے لیے ہے اور ایک رب کے حکم پہ چلنے کے لیے ہے۔ تو دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس فرق کے نتیجے میں ہوا کیا؟ آپ کے سامنے نتیجہ آ گیا۔ نتیجہ کیا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ یہاں پہنچ رہے ہیں، پیچھے فرعون آ رہا ہے، ادھر سے قوم موسیٰ کہتی ہے یا موسیٰ انا لمدرکون، اے موسیٰ ہم تو پھنس گئے، ہم تو پکڑے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو مطمئن کرتے ہیں ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ رہنمائی کرے گا۔
یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مجھ پر بھروسہ کیجئے، مجھ پر اعتماد کیجئے، میں آپ کو غلط راستے پہ نہیں لے کے جاؤں گا۔ گویا یہ قائدانہ صلاحیتیں ہیں کہ آپ نے اپنی قیادت کو ان کے سامنے پیش کیا، اپنی شخصیت کو پیش کیا کہ آپ مجھ پر بھروسہ کیجئے۔ اور ادھر موسیٰ علیہ السلام کا بھروسہ اور توکل کس پر تھا؟ اللہ کی ذات پہ تھا کہ میرا رب مجھے رسوا نہیں کرے گا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو جب اطمینان اور تسلی دیتے ہیں، حکم الہی ہوتا ہے کہ آپ دریا میں عصا ماریے، مار دیا، 12 راستے بن گئے، آپ اپنے 12 قبائل کو لے کر کے اس راستے پہ چل پڑے۔ جب یہ چلتے 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 نصف دریا سے اس پار چلے جاتے ہیں تو فرعون عین دریا کے اوپر آ جاتا ہے، اور دریا کے اوپر آ کر کے اپنے لشکر کو، اپنی فوج کو پکار کر کے مخاطب ہو کر کے کہتا ہے دیکھو میرے حکم سے میرے لیے دریا نے راستے چھوڑ دیے۔ حالانکہ اندر خوف زدہ تھا، اندر اس کا ڈر رہا تھا، لیکن اوپر سرسری طور پر اپنا سیاسی جو بیان بازی ہوتی ہے اس نے بیان بازی کی، اور لوگ بڑے مطمئن ہوئے کہ واقعی آج سے پہلے تو دریا میں اس طرح راستے نہیں بنے، یہ تو فرعون ہی ہے، پہلی دفعہ اس راستے پہ آیا ہے، اس طرف آیا ہے تو راستے بن گئے دریا کے اندر۔ اب اس کا گھوڑا نہیں جا رہا تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام ایک گھوڑی پر سوار ہوئے اور اس کے گھوڑے کے پاس سے گھوڑی شوخی دکھا کر کے آگے نکلی، اور اس کے گھوڑے نے اس گھوڑی کو دیکھا تو وہ اس کے پیچھے دوڑ پڑا۔ فرعون نے ہر چند چاہا کہ نکیل کھینچ کر روکوں، لیکن وہ گھوڑا اب رکنے والا نہیں تھا، کیونکہ وہاں اس کی لگام اب کسی اور کے ہاتھ میں آ چکی تھی۔ چنانچہ یہ گھوڑا جیسے ہی دریا میں جاتا ہے، یعنی اس راستے پہ، تو پیچھے پوری کی پوری فوج 12 لاکھ انسان۔ اب یہ دریا میں 2 قسم کی جماعتیں چل رہی ہیں، ایک وہ جماعت ہے جو دریا کے اس کنارے کی طرف جا رہی ہے، اور ایک یہ جماعت ہے جو اس کنارے سے اندر داخل ہو رہی ہے۔ اور عین اس وقت کہ جب وہ جماعت دریا کے اس کنارے کو عبور کر کے چلی جاتی ہے، یہ جماعت پوری کی پوری دریا کے اندر آ جاتی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے دریا کو حکم دیا اے دریا اپنی موجوں اور طغیانی کے ساتھ، اپنے طوفان کے ساتھ چل پڑ۔ چنانچہ جب دریا چل پڑا تو 12 لاکھ انسان اسی دریا میں ان کی قبریں بن گئی۔ اندازہ کیجئے یہی دریا ایک وقت وہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام ظاہری اسباب کے اعتبار سے کمزور ترین حالت میں ہیں، بے سر و سامانی کے عالم میں ہیں، اللہ اس موسیٰ کو اس دریا کے پانی کے اوپر بچا رہے ہیں۔ آج اسی دریا پانی میں فرعون اپنی پوری قوت کے ساتھ، پورے لاؤ لشکر کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ آ رہا ہے، اللہ اسے ڈبو رہے ہیں۔ اللہ بتا یہ رہے ہیں کہ میرے بندو طاقتوں کا خزانہ میرے پاس ہے، یہ ساری چیزیں میرے قبضہ قدرت میں ہیں، میں جسے چاہوں سبب کے طور پر لوگوں کی ہلاکت کا ذریعہ بنا دوں، جسے چاہوں اسی چیز کو چاہوں تو وہی چیز دوسروں کی بچت کا ذریعہ بن جائے، ایک کے لیے ہلاکت بن جائے دوسرے کے لیے۔ چنانچہ پہلا واقعہ یہ کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ نجات پا گئے، اور فرعون اپنی پوری قوم کے ساتھ، پورے فوج کے ساتھ، قوم نے پوری فوج کے ساتھ، پورے لاؤ لشکر کے ساتھ تباہ و برباد ہو گیا۔ یہ پہلا واقعہ یہاں پر ختم۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام، دوسرا واقعہ، موسیٰ علیہ السلام جب دریا کے اس پار چلے گئے اپنی قوم کو لے کر کے، قوم نے دیکھا فرعون غرق ہو گیا، دریا کا پانی رواں ہو گیا، فرعون غرق ہو گیا۔ اب انہوں نے خوشی کے شادیانے بجانا شروع کیے اور خوشی سے نہال ہو گئے۔ چلتے چلتے آگے ایک بستی میں دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں کہ جو بتوں کی پوجا کر رہے ہیں۔ انہوں نے فرمائش کی اے موسیٰ ہمیں بھی کوئی خدا بنا دیجیے، کیونکہ یہ ایک غلام قوم تھی اور انہوں نے اپنی زندگی گزاری اس طرح ہے کہ مورتیوں اور مجسموں کو پوجا کرتے تھے، فرعون کے مجسمے کو یا فرعون جیسے اور کئی مجسمے تھے جن کی یہ پوجا پاٹ کرتے تھے، ان کے آقا پوجا کرتے تھے تو یہ بھی کرتے تھے، قبطی کرتے تھے تو بنی اسرائیلی بھی غلام تھے یہ بھی کرتے تھے۔ اب یہاں پر آ کر کے ان کے دل میں وہ خیال آیا کہ وہ جو پوجا پاٹ ہوتی تھی اس کے لیے کوئی الہ تو ہونا چاہیے، تو ہمیں بھی کوئی الہ بنا دیجیے، چلے آپ کی مرضی کا ہو، اس طرح کے بت نہ ہو، آپ کی مرضی کا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سخت قسم کی ڈانٹ دلائی کہ جس رب نے تمہیں بچایا ہے اب اس رب کے مقابلے میں تم مورتیوں اور مجسموں کی پوجا کرو گے، شرم کرو۔ خیر یہ خاموش ہو گئے، چلے گئے۔
آگے ایک میدان ہے، اس کو وادی طے کہتے ہیں، کھلا میدان ہے، اس میدان میں پہنچتے ہیں۔ یہ میدان اچھا یہ تھوڑا سا غور کر لیجئے، ادھر مصر ہے، مصر سے چلتے ہوئے جس راستے پہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو لے کر کے رخ اختیار کیا، وہ رخ جاتا ہے دریا کی طرف، دریا ہے راستے میں، پھر اس کے بعد وادی طے، ایک بہت بڑا کھلا میدان، اس کے بعد ایک علاقہ آتا ہے، اس علاقے کا نام ہے ارض شام۔ اصل سفر ہجرت جو تھا وہ تھا ارض شام کے لیے، کیونکہ آباء و اجداد یہاں آباد تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کا پورا خاندان اصل میں آباد کہاں تھا؟ شام کے علاقے میں، فلسطین، شام، یہ سارا کا سارا۔ موسیٰ علیہ السلام نے رخت سفر باندھا، مصر سے حکم ہوا یہاں سے ہجرت کرنے کا، بستی چھوڑنے کا، لیکن یہ بستی چھوڑنے کا جو حکم ہوا، یہ اس کا راستہ یا اس کا جو رخ جو تھا وہ دریا کی طرف سے تھا، پہاڑی سلسلے کی طرف نہیں تھا۔ اگر پہاڑی سلسلے سے جاتے جس راستے سے آپ پہلے گئے تھے مدین کی طرف، وہ مدین کا علاقہ بھی آگے جا کر شام ہی کی طرف جاتا ہے، لیکن آپ نے اس راستے کو اختیار نہیں کیا۔ آپ چونکہ جم غفیر کے ساتھ تھے تو آپ نے اس راستے کو اختیار کیا جو کہ میدانی علاقہ تھا۔ اب اس میدانی علاقے سے ہوتے ہوئے راستے میں دریا واقعہ پیش آ گیا۔ دوسرا میدان وادی طے، یہاں پر جب آپ پہنچے تو آپ کو آپ کی قوم نے پھر ایک اور فرمائش کر دی، اے موسیٰ ہم نجات پا گئے فرعون سے، ہمیں کچھ ضابطے زندگی کے، کچھ زندگی گزارنے کے اصول، کچھ زندگی گزارنے کے طریقے طور طریقے ہمیں کچھ لکھی پڑی صورت میں مل جائیں تاکہ ہم اس پر عمل درآمد کر کے ایک اچھی زندگی، ایک اچھا معاشرہ قائم کر سکیں۔ یہ اچھا مطالبہ تھا، برا مطالبہ نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے رب سے فریاد کی، اللہ پاک نے فرمایا ٹھیک ہے آئیے آپ طور پہاڑ پر تشریف لے گئے۔ یہ وہی وادی مقدس ہے جہاں پر آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ میں نے عرض کیا کہ یہ درمیان میں راستے سے اوپر سے اگر ہو کر آتے تو وہ دشوار گزار راستے، لیکن یہ چونکہ شارٹ کٹ سے گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام یہاں سے رخت سفر باندھنا چاہ رہے ہیں، لیکن اپنے پیچھے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو پابند کرتے ہیں کہ آپ میرے بعد قوم کی دیکھ بھال کیجیے گا۔ یہاں کچھ شریر بھی ہیں، کچھ شر پسند لوگ بھی ہیں، کچھ فتنہ پرداز لوگ بھی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو میں جاؤں تو پیچھے وہ فتنہ سر اٹھانا شروع ہو جائے، پیچھے وہ شریر اپنا شر کرنا شروع کر دے۔ آپ نے پوری طرح ان کو متحد رکھنا ہے اور ان کو کسی قسم کی شرارت نہیں کرنے دینی۔ موسیٰ علیہ السلام چل پڑے۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا کہ اے موسیٰ آپ اکیلے ہی چلے جائیں، قوم کہاں ہیں یا وہ لوگ کہاں ہیں جن کو ہم بلانا چاہتے تھے؟ یہ جو میں نے بات ابھی کی ہے نا، یہ آیات کریمہ کا مفہوم ہے۔ اس مفہوم سے پتہ چلتا ہے کہ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات الہی یا اپنی طرف سے تورات دیے جانے یا قواعد و ضوابط دیے جانے کے حوالے سے صرف موسیٰ علیہ السلام کو شاید نہیں بلایا تھا، بلکہ آپ کے ساتھ کچھ چیدہ لوگوں کو بھی بلایا تھا۔ پہلی ملاقات میں کچھ چیدہ لوگوں کو بھی شاید بلایا تھا، اسی لیے سوال کیا کہ موسیٰ آپ کی قوم کہاں ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ وہ بھی پیچھے آیا ہی چاہتے ہیں، بس میں ذرا جلدی میں نکل آیا اس لیے تاکہ تو مجھ سے راضی ہو جائے، تو مجھ سے خوش ہو جائے کہ تو نے مجھے بلایا اور میں دوڑتا چلا آیا۔ خیر موسیٰ علیہ السلام جب طور پہاڑ پہ گئے تو وہاں پر آپ کو 30 راتوں کے لیے بلایا گیا تھا، حکم تھا 30 راتیں آپ نے یہاں قیام کرنا ہے، قوم کو بتا دیا، ہارون علیہ السلام کو بتا دیا۔ اب یہ دن گزرتے گئے یہاں تک کہ پیچھے ایک فتنہ برپا ہوا، اور وہ فتنہ کیا تھا؟ تیسرا واقعہ فتنہ یہ تھا کہ قوم کے پاس کچھ زیورات تھے۔ ان زیورات کے حوالے سے 2 قسم کی روایات ہیں، دونوں کو میں عرض کر دیتا ہوں تاکہ بات آگے بڑھے۔ ایک روایت یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے قبطی یعنی ان کی خواتین نے قبطی خواتین سے، جو لینڈ لارڈ خواتین تھیں، ان سے اپنے ہی تہوار کے لیے زیب و زینت اختیار کرنے کے لیے کچھ زیور مانگ رکھا تھا، مستعار، یعنی جس کو کہتے ہیں نا کہ ویسے ہی، ہاں جی۔ اب وہ مستعار جو زیور مانگا تھا وہ انہوں نے اپنے ساتھ لے لیا تھا، چونکہ اچانک حکم ہوا تھا موسیٰ علیہ السلام کو کہ اپنی قوم کو لے کر نکلے، تو یہ اس زیور کو بھی ساتھ لے کر آ گئے۔ ایک تو یہ، یہاں تک آپ ذہن میں رکھیے گا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، زیورات ان کے اپنے تھے، اور وہ زیورات کچھ ایسا تھا کہ ایک مخصوص فرد کے پاس تھے، یعنی بہت سارا ساز و سامان تھا اور وہ ایک فرد کے پاس تھے۔
جب سفر پہ نکل رہے تھے سب نے ایک جگہ جمع کر دیے، کہیں گر ور نہ جائیں، ایک جگہ پہ جمع کر دیے۔ جب یہاں پہنچے موسیٰ علیہ السلام ادھر چلے گئے ہیں، ادھر پیچھے زیورات پر بحث آئی۔ اگر تو وہ بنی اسرائیل نے لیے ہوئے تھے، یعنی قبطیوں کے تھے، تو پھر بات یوں ہوئی کہ جناب وہ جو ہم نے زیورات وہاں سے لیے ہیں ان خواتین سے، ان کا استعمال ہمارے لیے تو درست نہیں ہے، کیونکہ پچھلی قوموں میں یاد رکھیے مال غنیمت ہو یا مال فے ہو، کافروں سے وصول کیا ہوا مال جنگ کی صورت میں یا وہ چھوڑ کر بھاگ جائے، دونوں صورتوں میں اس مال کا استعمال مومنین کے لیے جائز نہیں تھا۔ یہ امت محمدیہ کی تخصیص ہے کہ اللہ نے اس امت کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ کافر اگر اپنا مال چھوڑ کے بھاگ جائیں، جسے مال فے کہتے ہیں، یا جنگ کے بغیر جو حاصل ہو جائے مال فے ہوتا ہے، اس مال فے کو مسلمان حاصل کریں، استعمال کریں، 5واں حصہ اللہ کے لیے، باقی 4 حصے مجاہدین میں۔ اور اگر جنگ لڑ کر کے مال دشمن سے ہتھیا لیں، دشمن چھوڑ کے بھاگ جائے، یعنی مال پر قبضہ کر لیں، اس کو مال غنیمت کہتے ہیں، اور مال غنیمت بھی مسلمانوں کے لیے جائز ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پاکیزہ ترین مال قرار دیا ہے، اس امت کے لیے پاکیزہ ترین۔ پچھلی امتوں میں یہ جائز ہے، تو سوال کھڑا ہوا کہ جناب وہ جو زیورات آئے ہیں ان زیورات کا کیا کیا جائے؟ تو سب نے باہمی اتفاق کیا کہ چونکہ جائز نہیں ہے تو اس کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے، جمع کر کے اللہ کے سپرد، یعنی ہوتا یہ تھا کہ ایک جگہ جمع کرتے، آگ آتی اور آ کر کے جلا کر بھسم کر دیتی۔ چنانچہ انہوں نے زیورات جمع کیے، زیورات جب جمع کیے تو وہاں پر ایک شخص تھا جس کو سامری کہتے ہیں، اس نے ان تمام تر زیورات کو پگھلا کر کے کہا کہ میں اس کو پگھلا دیتا ہوں، پگھلا کر ایک جگہ جمع کر دیتے ہیں اور پھر پیش کر دیتے ہیں۔ یہ ابتدائی طور پہ اس نے کیا، لیکن بعد میں چل کر اس نے اسی سے فتنہ پیدا کیا۔ ایک روایت، پہلی روایت۔ دوسری روایت کے مطابق قوم کے ہی، بنی اسرائیل کے ہی زیورات تھے، ان کے درمیان آپس میں یہ بات ہوئی کہ دیکھیے یہ زیورات لے کر کے ہم کہاں کہاں پھرتے اپنا چلتے پھریں گے اور کہاں کہاں ان کو جو ہے وہ بوجھ کو اٹھاتے پھریں گے، ایسا کیوں نہ کر لیں کہ ان تمام زیورات کو جمع کر کے کچھ پگھلا کر کے کچھ خاص چیزوں، خاص شکلوں میں ان کو ڈال دیں اور کچھ لوگوں کو تقسیم کر دیا جائے کہ یہ آپ لوگوں کو سنبھالنا ہے۔ جب ہم اپنے ٹھکانے پر اپنے کسی خاص شہر میں پہنچ جائیں گے، ان کے سامنے کوئی کسی شہر کا نقشہ تھا، اس شہر میں پہنچ جائیں گے، اس بستی میں پہنچ جائیں گے تو ان چیزوں کو پھر تقسیم کر کے اور پھر ان سے زیورات وغیرہ ڈال دیں گے۔ یہ بات اب طے ہوئی۔ اب اسی بات کے نتیجے میں تمام تر جو زیورات جمع تھے ایک جگہ پہ ان کو لایا گیا، ان کو پگھلایا گیا، پگھلانے کا کام اور زیورات کے حوالے سے اچھے طریقے سے چیزوں کو ڈالنے کا کام یہ سامری بہت اچھے طریقے سے جانتا تھا۔ یہ برائے نام کلمہ گو تھا، حقیقت میں منافق تھا، اور اس کا نام بعض حضرات نے موسیٰ لکھا ہے، بعض حضرات نے اس کا نام ہارون لکھا ہے۔ یہ روایات ہے کہ اس کا ایک نام موسیٰ ہے یا ہارون ہے، لیکن لقب اس کا سامری ہے۔ سامری اس کو کیوں کہتے ہیں؟ اس کی بھی کئی تفاسیر ہیں۔ مثلا اس کی جو قوم یا قبیلہ تھا اس کا نام سامرا تھا یا سامری تھا، اور اسی سے اس کی نسبت تھی سامری، یا جس ایریے اور آبادی میں یہ آباد تھا مصر کے اندر وہ علاقہ سامرا کہلاتا تھا، اور اسی سے اس کی نسبت ہوئی سامری، جیسے کہ سیالکوٹی، لاہوری وغیرہ۔ بعض حضرات نے کہا ہے کہ یہ جادوگر تھا اور جادوگری کی وجہ سے اس کی نسبت سامری کی طرف ہوتی ہے۔ مختلف اقوال ہیں، لیکن ان میں سے کوئی قول ایسا نہیں ہے کہ جو صحیح حدیث سے ثابت ہو۔ اس کا نام اصل کیا تھا؟ واللہ عالم۔ اس کا یہ لقب اصل میں کیوں پڑا؟ واللہ عالم۔ قرآن پاک نے اس کو سامری کہا ہے، ہم اس کو سامری ہی سے یاد کریں گے۔ سامری نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا، اور وہ فن کیا تھا؟ اس سارے زیور کو پگھلایا، پگھلانے کے بعد اب اس کے ذہن میں چاہے پہلے سے پلان تھا، چاہے اب اس نے اس کا اظہار کیا، لیکن بہرحال نتیجتاً اس نے ایک فتنے کا اظہار کر دیا یا فتنہ پیدا کر دیا۔ وہ فتنہ کیا تھا؟ اس نے تمام تر زیورات، دونوں طرح کے اقوال کے مطابق، پہلی روایت اور دوسری، زیورات کو جب پگھلا دیا، پگھلانے کے بعد اس کو ایک گائے کے بچڑے کی شکل دے، مورتی کی ایک شکل دے۔ اب یہاں پر دو قول ہیں، یہاں پر بھی دو قول ہیں۔ اس کی یعنی جو اس کی بناوٹ ہے اس انداز میں کی کہ ایک طرف سے اس میں سے ہوا کا گزر، یعنی ہوا داخل ہوتی تو جس رخ سے نکلتی تھی اس رخ کو اس نے بنایا، کاریگر تھا، اس انداز میں بنایا کہ ہوا ڈلنے کے ساتھ نکلنے سے پہلے اس کے اندر سے ایک آواز آتی تھی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں
کہ یہ جو بادشاہ جی ہوتے ہیں جتنی چیزیں یہ ان کے اندر بھی تو ایک ہوا ڈالی جاتی ہے نا، منہ کے ذریعے سے ہوا پھینکتے ہیں اور اس کے اندر سے آوازیں نکلتی ہیں، ان آوازوں کو لوگ پھر اپنی انگلیوں کے ذریعے سے مختلف شکلیں اور مختلف اس کو صورتیں دیتے ہیں یا مختلف اس کو آوازیں اس کے اندر اپنا میوزک سا پیدا کرتے ہیں، ترنم پیدا کرتے ہیں۔ پر اس سامری نے اس چیز کو یعنی اس بچڑے کو اس انداز میں بنایا، بناوٹ ایسی کی کہ ہوا داخل ہوئی اور داخل ہو کر کے اس سے آواز نکلتی۔ تو جیسے ہی اس کا یہ کام ہوا، پہلی روایت کے مطابق، پہلے قول کے مطابق، جیسے ہی اس کا یہ کام ہوا تو اس نے لوگوں کو کہا کہ لوگوں موسیٰ کس خدا کی طرف گئے؟ خدا تو یہ ہے، تمہارا خدا بھی اور موسیٰ کا خدا بھی یہ ہے۔ اب وہ چونکہ نفسیاتی طور پہ غلامی کی زندگی گزار کر آئے ہوئے تھے 300 سال سے، اور تازہ تازہ غلامی سے نکلے تھے، آزادی بظاہر ان کو حاصل ہوئی، ان کے جسم تو آزاد ہوئے لیکن ان کے ذہن ابھی بھی غلام ہی تھے، اسی غلامی کی زندگی میں تھے۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی پیدائش سے لے کر کے اس زمانے تک صرف بتوں کی ہی پوجا دیکھی تھی، انہیں مورتیوں کی اور مجسموں کی پوجا دیکھی تھی اور انہیں خدا سمجھتے تھے۔ اب ایک خدا بظاہر ان کے سامنے سونے کے مجسمے کا آ گیا، سونے کی صورت کا آ گیا، تو اس کے لیے تو ان کے دل میں زیادہ لینا چاہیے گی یہ بات کہ وہ اس کو الہ مانے، چنانچہ انہوں نے اس کو الہ مان لیا اور دو فرقے بن گئے، ایک فرقہ الہ ماننے والوں کا اور ایک جماعت وہ جو کہ ہارون علیہ السلام کے ساتھ تھی۔ یہ سمجھیے۔ اب دوسرا قول یہ کہ بناوٹ تو جیسی تھی لیکن بناوٹ کرتے ہوئے اس کو بناتے ہوئے سامری جادوگر نے اس میں ایک چیز پیدا کی جس کی وجہ سے اس میں آواز آئی۔ پہلی صورت میں آواز کیسے آئی تھی کہ صرف بناوٹ ایسی تھی کہ ہوا داخل ہوئی نکلی تو اس کے اندر سے آواز باں کی آواز آ رہی تھی، ٹھیک ہے، آواز بعض اوقات آتی ہے۔ اچھا، آپ کسی اس طرح کے برتن میں اب آواز یوں کر کے پیدا کریں تو وہ یعنی پھونکیں یا پھونک ماریں تو ایک آواز سی خاص کیفیت سے پیدا ہوتی ہے، ایسی کوئی کیفیت پیدا ہوئی ہوگی جس کو لوگوں نے سن کر کے ایک اپنا انوکھا سا کام سمجھا اور اس کو خدائی کی طرف ایک تخیل قائم کر دیا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس نے جب اس کو بچڑے کو بنا لیا، بنانے کے بعد مورتی بنا دی، مورتی بنانے کے بعد اس کے اندر ایک خاص مٹی ڈالی، اور یہ مٹی کون سی تھی؟ یہ وہ مٹی تھی کہ جب موسیٰ علیہ السلام کا لشکر اس پار جا رہا تھا اور ادھر جناب جبرائیل امین فرعون کے لشکر کو اندر داخل کر کے دوڑتے ہوئے آگے جا رہے تھے، تو جب جبرائیل امین کی گھوڑی آگے کی سواری آگے کی طرف بڑھ رہی تھی تو جہاں جہاں اس کے پاؤں لگتے تھے وہاں ہریالی پیدا ہو جاتی تھی، خشک زمین میں ہریالی پیدا ہو جاتی تھی سمندر کے اندر۔ تو سامری کی کہیں نظر پڑ گئی اور وہ اس بات کو بھانپ گیا کہ اس گھوڑے کے پاؤں کے نیچے یا گھوڑی کے پاؤں کے نیچے جہاں جہاں جو زمین کا حصہ لگا اس زمین کے حصے میں زندگی کے آثار پیدا ہو گئے۔ اس نے فوری طور پر اندر داخل ہو کر کے قریب جب گھوڑا نکلنے لگا تو وہاں سے ہی اس نے ایک چلو یا کچھ حصہ مٹی کا اس نے اٹھا لیا اور خاموشی سے اپنے پاس محفوظ کر لیا۔ یا دریا کے اس پار آتے ہوئے اس نے گھوڑے کو دیکھا دوڑتے ہوئے اور وہاں پر اس نے مٹی اٹھا لی، بہرحال اس گھوڑی کے پاؤں سے لگی ہوئی مٹی کو اس نے اٹھا لیا، اور اٹھانے کے بعد اب یہاں پر موقع تھا کہ اس نے وہ مٹی داخل کی، تو وہ مٹی داخل کرنے کے بعد اسی بچڑے میں زندگی کے آثار بظاہر نظر آنا شروع ہو گئے۔ اب جب زندگی کے آثار نظر آنا شروع ہوئے بظاہر تو کیا ہوا، اس میں سے آوازیں بھی نکلنا شروع ہو گئی۔ یہی آوازیں قوم کے لیے ابتلا اور آزمائش کا ذریعہ بنی۔ قوم دو حصوں میں بٹ گئی ابتدائی طور پر، ایک حصہ وہ تھا جو بچڑے کی پوجا کرنے والے، دوسرا حصہ وہ تھا جو بچڑے کی پوجا نہیں کرنے والے۔ پھر جو نہیں کرنے والے تھے بچڑے کی پوجا، ان میں بھی دو گروہ بن گئے۔ ایک گروہ وہ تھا کہ جو بچڑے کی پوجا کرنے والوں کو روک رہے تھے، منع کر رہے تھے ہارون علیہ السلام کے ساتھ مل کر، اور دوسرا گروہ وہ تھا کہ جو یہ ان کی تعداد تھوڑی تھی، منع کرنے والوں کی تعداد تھوڑی تھی۔ ہمیشہ حق پر ڈٹنے والوں کی تعداد بہت تھوڑی ہوتی ہے۔ وہ جو دوسرا طبقہ تھا، جو خاموش طبقہ تھا اور جو بالکل کچھ بھی بولنے والا نہیں تھا اور وہ اپنے تئیں کہتا تھا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ جانے وہ جانے، ہاں جی ہم ان کے ساتھ بھی نہیں اور ہم روک بھی نہیں سکتے، ہمارے اندر پاور نہیں ہے، لہذا وہ خاموشی اختیار کرنے والے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی ناپسند کیا اور وہ جو بچڑے کی پوجا کرنے والے تھے وہ بھی ناپسندیدہ ہوئے۔ اس کا تذکرہ سورہ بقرہ میں تفصیل سے گزر چکا، یہاں اس کا تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں، بس صرف اشارہ کرو۔ اب یہاں تک تو بات ہو گئی سامری جادوگر کے اس فتنے کی،
یہ 3 واقعات ہو گئے۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام جب طور پہاڑ پہ تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو خبر پہنچا دی، اے موسیٰ آپ ادھر آ گئے اور آپ کی قوم کو سامری نے گمراہ کر دیا ہے، ہم نے آزمائش میں مبتلا کر دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو خبر مل گئی، موسیٰ علیہ السلام پریشان، اور ادھر طور پہاڑ میں اب اللہ کے حکم کی وجہ سے پابند بھی ہے کہ یہاں جب تک حکم الہی نہیں ہوتا میں یہاں سے نکل نہیں سکتا، لیکن غصے سے شرابور ہے کہ کب میں جاؤں قوم کے پاس اور قوم کی اچھی خاصی خبر لوں۔ چنانچہ 30 کے بجائے 40 دن راتوں کا 10 دن راتوں کا اضافہ بھی ہو گیا ادھر سے، ادھر آزمائش کی بات بھی ہو گئی، یہ خود موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی آزمائش تھی، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے صبر کیا، وہاں پر پوری طرح اطمینان سے اللہ کے حکم کے ساتھ رہے اور پورا 40 دن کا عرصہ اور دورانیہ پورا کیا۔ جب آپ 40 دن پورے کر چکے، آپ کو تختیوں میں تورات ملی، آپ انہیں لے کر کے قوم کے پاس آئے۔ جب قوم کے پاس تشریف لائے تو آپ نے وہ تختیاں ایک طرف رکھی، سورہ اعراف میں اس کے تفصیل سے ذکر آتا ہے۔ آپ غصے میں شرابور تھے، آپ نے قوم کو مخاطب کیا اور قوم کو مخاطب کر کے کہا کہ اے لوگو، تم سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں رب کی طرف جا رہا ہوں اور وہاں سے آپ کے لیے اس کے احکامات لے کر آؤں گا، تو کیا میں نے مدت زیادہ کر دی، بہت زیادہ، یا میں نے کوئی وعدہ خلافی کی، یا اللہ پر تمہیں یقین اور اعتماد اور بھروسہ ختم ہو گیا تھا، یا یہ کہ تم کسی اور چیز کے خواہاں تھے، یعنی عذاب وغیرہ کے خواہشمند ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو جلالی انداز میں خطاب فرمایا۔ بہت سارے لوگ شرمسار ہوئے، شرمندہ ہوئے، اپنے گناہ کا اعتراف کیا اور ساتھ ہی یہ کہا کہ اے موسیٰ ہمارا قصور نہیں ہے، ہم تو جو گراؤنڈ ریالٹی ہے اس کے مطابق حالات میں پھنس گئے، ہم تو پھنس گئے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں ماحول ہی کچھ ایسا بنا، یا حالات ہی کچھ ایسے بنے، یا فتنے کے آزمائش کے حالات تھے اور ان حالات میں ہم مبتلا ہو کر کے اس میں بچنے کی پوجا پر لگ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کی طرف سے التفات فرمایا، ان کی طرف سے توجہ ہٹائی اور التفات فرمایا، توجہ فرمائی حضرت ہارون علیہ السلام کی طرف۔ لیکن جناب ہارون کو کیا کہا، کیسے معاملات ہوئے، وہ اگلی آیات میں ہمارے سامنے بات آئی، ٹھیک ہے جی۔ اللہ اکبر۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ، اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ ہمارے بندوں کو راتوں رات نکال لے جائیے، پھر ان کے لیے دریا میں خشک رستہ بنا دیجیے، پھر آپ کو نہ تو فرعون کے پکڑنے کا خوف ہوگا اور نہ غرق ہونے کا ڈر۔ یہ دیکھیں کتنی شارٹ اور مختصر بات ہے، لیکن سارا پس منظر میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی۔ فَاتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ، پھر فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ ان کا تعاقب کیا۔ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ، تو دریا کی موجوں نے ان پر چڑھ کر انہیں ڈھانک لیا، یعنی ڈبو دیا۔ ارے بہت اونچے اونچے تودے تھے، یہ جب وہاں دریا کے اندر گئے تو جب پانی چلا تو پانی ان کے اوپر آ گیا، پانی ان کے، اور یہ پانی کے اندر آ گیا۔ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ، میں نے عرض کیا تھا 2 قسم کی قیادت تھے، یہ فرعون کی قیادت، اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کر دیا اور سیدھے رستے پر نہیں چلایا۔ یا بنی اسرائیل، بات ختم ہو گئی، ہجرت، غرق ہونا، نجات پا جانا، یہ سارے معاملات آ گئے۔ اب اگلی بات، یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم وواعدناکم جانب الطور الایمن ونزلنا علیکم المن والسلوی، اے آل یعقوب ہم نے آپ کو آپ کے دشمن سے نجات دی اور تورات دینے کے لیے آپ سے کوہ طور کی دائنی طرف مقرر کی۔ دیکھیں وواعدناکم سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر کچھ لوگوں کو مزید بھی آنے کے لیے تو طور پہاڑ پہ کہا گیا۔ اچھا جی، اور آپ کو کوہ طور کی طرف دائنی طرف مقرر کیا آپ سے، اور آپ پر من اور سلوہ نازل کیا۔ یہ من اور سلوہ کیا ہے؟ عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں آسمان سے پکا پکایا کھانا آتا تھا، لیکن ایسا نہیں ہے، پکا پکایا کھانا نہیں آتا تھا۔ من اور سلوہ 2 قسم کی نعمتیں تھیں۔ ایک نعمت ایسی تھی کہ درختوں وغیرہ پہ لگی ہوتی تھی یا اس کے اوپر ہوتی تھی، اور یہ رات کے وقت جیسے شبنم گرتی ہے نا، شبنم کے اوس کے قطرے گرتے، ایسے اس کے قطرے جھڑتے تھے، اور بڑے مطلب بہترین اور لذیذ، ذائقے کے اعتبار سے مٹھاس بھی ہوتی تھی اس میں، اور لحمیہ مطلب اس میں ذائقہ بھی ہوتا تھا، اور اس میں لذت بھی ہوتی تھی۔ یہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود تھیں۔ لوگ اس کو اپنے پاس جمع کرتے اور اگلے 24 گھنٹے کے لیے وہ اپنے استعمال کے لیے اس میں اپنی چیز اپنے مرضی کے مطابق چیز ڈالتے۔ اسی طریقے سے
وہ جو جانور جس کو ہم کہتے ہیں کہ سلوا، ہاں جی، وہ جو بٹیر نما جانور ہے، وہ جانور پکا پکایا نہیں آتا تھا، بلکہ اللہ کی طرف سے غول کے غول، جھنڈ کے جھنڈ، ان کی بستی، یعنی بستی تو نہیں، ان کی جو قیامگاہ تھی، اس قیامگاہ کے باہر جہاں جہاں یہ تھے، جہاں جہاں انہوں نے پڑاؤ ڈالا تھا، وہاں پر آ کر کے یہ ان کے جمع ہو جاتے اور لوگ بڑی آسانی سے ان کو پکڑ کر اپنی مرضی سے اس کو ڈھونڈ لیتے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کے ذہن میں یہ بات آئے کہ جی مرچ مسالہ کی وجہ سے عادت ہے، ضروری نہیں کہ ہر کوئی ہماری طرح مرچ مسالہ ہی کھاتا ہے. آج بھی بہت ساری قومیں ایسی ہیں جو بالکل سادہ گوشت، سادہ پرندے، سادہ جانور، ان کو اپنا بھونتے ہیں، بھون کر کے کھا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. بہرحال یہ وقت کے ساتھ، حالات کے ساتھ ہوتا ہے، علاقائی سلسلہ ہے، کلچر ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کی اس قوم کے ساتھ اللہ نے یہ معاملہ کیا کہ ایک تو من اور دوسرا سلوا، ان دو نعمتوں سے انہیں نوازا اور کھانے اور پینے کی جو پریشانی تھی وہ دور کر دی. اچھا، اسی کی طرف اشارہ کیا کہ ہم نے تمہیں نجات بھی دی، طور پہاڑ کی طرف بلایا بھی، اور ساتھ من و سلوا بھی عطا دیا. یہ نعمتیں ہیں. کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیہ فیحل علیکم غضبی. اب حکم یہ کیا ارشاد فرمایا جو پاکیزہ چیزیں ہم نے آپ کو دی ہیں انہیں کھاؤ، اور اس میں سے حد سے نہ نکلنا. یعنی حد سے نہ نکلنے کا معنی کیا ہے؟ سورہ بقرہ میں تفصیل سے بات عرض کر چکا ہوں کہ حد سے نکلنے کا معنی یہاں پر یہ ہے کہ اس کو اپنے لیے ذخیرہ بھی نہیں کرنا، ایک بات، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو ضائع بھی نہیں کرنا، ذخیرہ بھی نہیں کرنا، اور نعمتوں کو ضائع، یعنی ضائع سے مراد نہ قدر ہی نہیں کرنی. اب انہوں نے پہلا کام کیا کیا تھا؟ ذخیرہ کیا تھا. دوسرا کام یہ کیا کہ نہ قدری کی، اللہ نے نعمتیں چھین لی، اللہ نے نعمتیں. اچھا، ولا تطغوا فیہ فیحل علیکم غضبی. اگر تم یہ کام کرو گے، کون سا؟ کھاؤ پیو، ناقدری نہ کرو اور ذخیرہ نہ کرو، پھر تو یہ نعمت چلتی رہے گی. لیکن اگر تم نے ناقدری کر لی یا ذخیرہ کیا، یعنی حکم کی خلاف ورزی کی، تو پھر میرا غضب نازل ہوگا. ومن یحلل علیہ غضبی فقد ابا. اور جس پر میرا غضب نازل ہوا وہ ہلاک ہو گیا. یہ دیکھیں کتنے پیارے انداز میں ایک جملہ کہہ دیا. دیکھو جس پر غضب نازل ہوا وہ ہلاک ہو گیا. دیکھو تو صحیح کتنا بڑا ظالم جابر، کتنی بڑی طاقت اور کتنا بڑے جو ہے وہ قوت کا بظاہر سر چشمہ، لیکن چونکہ ہمارا غضب اس پر نازل ہو چکا تو ہم نے اس کو ہلاک کر کے دکھایا. تم کمزور تھے، تم بچ گئے، وہ قوی تھے، ان کو ہم نے ہلاک کر دیا. یہ بھی ایک پیغام ہے. آگے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ. اور جو شخص توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے پھر سیدھے راستے پر چلے، اس کو میں بخش دینے والا ہوں. وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ. اور اے موسیٰ آپ نے اپنی قوم سے آگے چلے آنے میں کیوں جلدی کی؟ میں نے جیسا کہ عرض کیا، کہا قَالَ هُمْ أُولَٰئِ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ. کہا وہ میرے پیچھے ہی آ رہے ہیں اور اے پروردگار میں نے تیری طرف آنے کی جلدی اس لیے کی کہ تو خوش ہو جائے. اب یہ کیا لاجک ہے؟ سمجھیں، جب کوئی بڑا بلاتا ہے نا، جب کوئی بڑا بلاتا ہے اور آدمی بغیر سوچے سمجھے اٹھ کے چلا جائے نا تو بڑا خوش ہوتا ہے کہ دیکھو اس نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا، ایک لمحہ بھی ضائع، اللہ اور دوڑا چلا ہے. بس اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے چونکہ اللہ نے بلایا ہے تو اللہ کے بلاوے پر مجھے چاہیے کہ میں دوڑتا جاؤں. لوگ آئیں گے پیچھے، آئیں تو آئیں، نہ آئیں تو نہ آئیں، لیکن میں اپنے رب سے کو راضی کر لوں، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. اب ایسا نہیں کہ یہ ادھر سے سوال ہوا ادھر جواب ہوا، جواب کے ساتھ فوراً اللہ نے کہہ دیا پیچھے آزمائش میں، نہیں ایسا نہیں، پیچھے وقت گزرا ہے. فرمایا کہ ہم نے آپ کی قوم کو آپ کے بعد آزمائش میں ڈال دیا ہے اور سامری نے ان کو بہکا دیا ہے. فرجع موسیٰ إلى قومه غضبان آسفا. اور موسیٰ غصے اور غم کی حالت میں اپنی قوم کے پاس واپس آئے. قال یا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا. کہنے لگے کہ اے قوم کیا تمہارے پروردگار نے تم سے ایک اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ قال افطال علیکم العہد وامرتم ان یحل علیکم غضب من ربکم فاخلفتم موعدی. فرمایا ساتھ یہ بھی فرمایا کہ کیا میری جدائی کی مدت تمہیں دراز معلوم ہوئی یا تم نے چاہا کہ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے غضب نازل ہو؟ فاخلفتم موعدی. اور تم نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کر دیا. یعنی کیا اس وجہ سے تم نے وعدہ خلافی کی ہے کہ اللہ کا عذاب نازل ہو جائے، یا میرے ساتھ کیا وہ وعدہ کوئی دراز ہو گیا، مدت دراز ہو گئی؟ قالوا ما خلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا اوزارا من زینة القوم فقذفناها فكذلك القى السامری. وہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے اختیار سے آپ سے وعدہ خلافی نہیں کی،
بلکہ ہم لوگوں کے زیوروں کا بوجھ اٹھائے ہوئے تھے، پھر ہم نے اس کو آگ میں ڈال دیا اور اسی طرح سامری نے ڈال دیا. یعنی وہ ساری ایک کیفیت. اور دونوں روایات، لوگوں کا بوجھ مطلب یا تو قبطیوں کے زیورات کا بوجھ یا اپنے ہی لوگوں کا جمع کیا ہوا بوجھ. اچھا، فاخرج لهم عجلا جسدا له خوار، تو اس نے ان کے لیے ایک بچڑا بنا دیا، یعنی اس کا قالب جس کی آواز گائے کی سی تھی. یعنی اس قالب نے بدلی ہوئی حالت، زیور کی بدلی ہوئی حالت سے اس نے ایک بچڑا بنا دیا. اور ایسا بچڑا جس کی آواز گائے کی سی تھی. گائے کی سی تھی کیا مطلب ہے؟ یعنی گائے کی آواز نہیں تھی، گائے کی آواز جیسی تھی. اس کا مطلب ہے وہ بچڑا نہیں تھا، حقیقت میں بچڑے کی شکل و صورت نظر آئی جادو کی وجہ سے یا کسی وجہ سے. فقالوا هذا الهكم واله موسى فنسي، تو لوگ کہنے لگے کہ یہی تمہارا معبود ہے اور موسیٰ کا بھی معبود ہے، مگر وہ بھول گئے ہیں. افلا يرون الا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ وہ ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیتا اور نہ ان کے نقصان اور نفع کا کچھ اختیار رکھتا ہے. یہ اللہ پاک نے فرمایا. ٹھیک ہے، ان لوگوں نے بچڑے کی پوجا کر لی، انہوں نے یہ بھی نہ دیکھا کہ نہ تو وہ جلب منفعت کی صلاحیت رکھتا ہے، یعنی نفع پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور نہ ہی دفع مضرت نقصان کو دور کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اس کے اندر حتیٰ کہ بولنے کی صلاحیت تک بھی نہیں ہے کہ وہ تمہاری آواز پہ لبیک کہے، تمہیں کچھ کہے، سمجھائے، بتائے، کچھ بھی نہیں. تو پھر انہوں نے پوجا کیسے شروع کر دی؟ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.